جب آزمائش کا موقع آتا ہے تو افراد دو قسم کے ہوتے ہیں. آزمائش کے موقع پر ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان کم ہو جاتا ہے، بزدلی اختیار کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ابھی تو موقع ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا. فلا تخافوا، یہ حکم ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے. کافروں سے تمہیں خوف نہیں آنا چاہیے. احتیاط کرنا الگ چیز ہے کہ تم جنگ نہ کرو ان سے کسی موقع پر، مستعد سے کام لو، اور کبھی جنگ ہو رہی تو جنگ بھی کرو، لیکن خوف نہیں کھانا کبھی. تو یہ بھی ہمارے یہاں بس اوقات میں لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اکثریت جو ہے وہ تو نان مسلم ہے، یا اگر مسلمان بھی ہیں تو وہ کس کلچر کو فالو کر رہے ہیں، کوئی اسلام پر عمل کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے بات سننے والا نہیں ہے، کہ ہمارے عقیدے کے مطابق چلنے والا نہیں ہے. یہ بات انسان کو غمزدہ کر دیتی. اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن مجید میں کئی موقعوں پر فرمائی کہ دیکھو تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ لوگ مسلمان ہو جائے، لوگ صحیح عقیدے پر آ جائے، لیکن ان کی وجہ سے غم نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوضہ نہیں دیا گیا. معاوضہ اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وجہ اور حکمت اس کی یہ تھی کہ جب کسی قوم کے مطالبے پر معاوضہ دیا جائے اور وہ قوم اس کی انکاری ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس جگہ پر عذاب نازل ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین استجابوا للہ، الذین وہ لوگ استجابوا جنہوں نے قبول کیا، للہ اللہ کے لیے، والرسول اور رسول کے لیے، من بعد بعد اس کے، ما اصابہم جو پہنچا ان کو، القرح زخم تکلیف، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے نیکیاں کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بعد ایک اور جو غزوہ ہوا یا ایک اور واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے. ہوا یہ کہ غزوہ احد کے بعد جب مشرکین مکہ واپس پلٹ گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم غلطی کر آئے، ہمیں تو مدینہ کی طرف جانا چاہیے تھا. تو جب ان کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے غزوہ احد کے جو شرکاء تھے صحابہ، ان سے کہا کہ ہمیں اب ان کا پیچھا کرنا ہے، ان کا تعاقب کرنا ہے تاکہ یہ واپس نہ آئے. تو جو غزوہ احد میں شریک صحابہ تھے ان میں سے 70 صحابہ وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا. کہ وہ موقع ایسا تھا کہ اس وقت اکثر زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، پورے دن کی جنگ کی تھی، اور رات میں دوبارہ سے یہ آواز لگا دی گئی کہ اب چلو دوبارہ مشرکین کا تعاقب کرنا ہے. یا صبح فجر کے وقت میں یہ بات کہی گئی. اب ایک دن پہلے لڑائی ہوئی ہے، قتال ہوا ہے، ابھی شہداء دفن کر کے آئے ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی چل رہی ہے، ہر گھر میں غم کی فضا ہے. اس موقع پر پھر یہ بات کہنا کہ اب ہمیں دوبارہ نکلنا ہوگا اور ابھی نکلنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ مشرکین پلٹ کے مدینہ کی طرف آ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات کہی کہ کون ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات پر قبول کرے گا. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 70 صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے، اور ان میں یعنی مختلف پکار پر مختلف صحابہ کھڑے ہوئے. 2 صحابہ ایسے تھے جو تینوں دفعہ کھڑے ہوئے، جناب ابو بکر صدیق اور جناب زبیر بن عوام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو اس کیفیت میں دوبارہ نکلنا، غزوہ احد سے پلٹنے کے بعد اب دوبارہ مشرکین کے پیچھے جانا،
یہ بہت ہی ایک مشکل عمل تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس عمل کو باقاعدہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا, اور ذکر فرمانے کے بعد یہ فرما دیا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. پھر ان کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا جو آگے اگلی آیت میں ہے کہ الذین قال لهم الناس, وہ لوگ قال لهم الناس, کہا ان سے لوگوں نے, ان الناس, بے شک لوگ, قد جمعوا لکم, تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں, فخشوہم, تو ان سے ڈر جاؤ, فزادہم, تو اس بات نے بڑھا دیا ان کو, ایماناً, ایمان میں, وقالو, اور انہوں نے کہا, حسبنا اللہ, اللہ تعالی ہمیں کافی ہے, ونعم الوکیل, اور اللہ رب العالمین بہترین کارساز ہے, اللہ تعالی بہترین وکیل ہے. تو یہ واقعہ ہوا کہ صحابہ نکلے, 70 کے قریب صحابہ تھے. ایک مقام ہے حمراء الاسد کے نام سے مدینہ سے باہر, وہاں پہنچے. مشرکین چند کلومیٹرز آگے سے ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو تجارتی قافلہ تھا اور یمن سے آ رہا تھا. ان کی ملاقات ابو سفیان سے ہوئی جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور مشرکین کے سردار تھے. تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ تم ابھی واپس جا رہے ہو, مدینہ سے گزرو گے, تو ان کو بتانا کہ ہم پلٹ کے آ رہے ہیں تمہاری طرف, اور اب ہم پہلے سے زیادہ لوگ لے کر آ رہے ہیں, تازہ دم افراد لے کر آ رہے ہیں تمہارے پاس. دھمکی دی ابو سفیان. تو جب یہ قافلہ پہنچا مدینہ کے پاس جہاں صحابہ موجود تھے 70 کے قریب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے, تو ان کو یہ بات کہی. مقصد ابو سفیان کا یہ تھا رضی اللہ عنہ, ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں خوف پھیل جائے اور وہ واپس چلے جائے, اور اب پھر ہم مدینہ کی طرف پیش قدمی کریں اور جو ہمارے مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائے. اب جب یہ بات کہی, اب 3000 کا لشکر تھا, یہ سامنے 70-100 کوئی تعداد نہیں تھی. ان سے آگے جب انہوں نے کہا کہ لوگ جمع ہو گئے, یعنی اب مزید افراد آ گئے ہیں, پلٹ کے آ رہے ہیں, ڈر جاؤ, محتاط ہو جاؤ. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بات سن کے ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا, لیکن صحابہ نے جب یہ بات سنی تو فزادہم ایمانا, اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کا ایمان بڑھ گیا, صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. ایمان میں کس بات میں؟ اب ہمیں مزید موقع ملے گا قربانیاں پیش کرنے کا, اب ہمیں مزید موقع ملے گا اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے خون کو بہانے کا, اپنے جان لٹانے کا. تو اس موقع پر جو بہادر آدمی ہے, جو مومن ہے, اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جب آزمائش کا موقع آتا ہے تو افراد 2 قسم کے ہوتے ہیں. آزمائش کے موقع پر ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان کم ہو جاتا ہے, بزدلی اختیار کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ابھی تو موقع اپنے آپ کو ثابت کرنے کا. تو صحابہ فرما فزادہم ایمانا, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایمان پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اس دھمکی کو سننے کے بعد ہوا. تو ایمان پہلے کم تھا, دھمکی سننے کے بعد ایمان بڑھ گیا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے, کبھی انسان کا ایمان کم ہوتا ہے, کبھی انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے. اور اس موقع پر انہوں نے کیا کہا, وہی بات کہی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تو ایک مسلمان کو کہنی چاہیے, لے آؤ جتنے لوگ لانے, اللہ کافی ہے ہمارے لیے, تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں, اللہ کافی ہے. اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو جنگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو جو بادشاہ تھا اس نے آگ جلوا کے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ پہ تو کہا حسبنا اللہ یا حسبی اللہ ونعم الوکیل. اور یہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ انسان میں جب کوئی آزمائش آئے, کسی تکلیف میں مبتلا ہو یا سامنے کسی دشمن کا خوف ہو, اس وقت اگر یہ بات کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تو یہ اللہ رب العالمین کی مدد, اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور اس کی جو خوف ہوتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلا, فانقلبوا, وہ پلٹے, بنعمت من اللہ, اللہ کی نعمت کے ساتھ, وفضل, اور اللہ کے فضل کے ساتھ, لم یمسسہم, نہیں چھوا ان کو, سوء, کسی ہلکی سی بھی تکلیف نے,
واتبعوا اور انہوں نے اتباع کی رضوان اللہ اللہ کی رضا کی واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ رب العالمین بہت بڑے فضل والا ہے. تو اب جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ ہمارے پیچھے مسلمان آ رہے ہیں تو ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے چلے جاتے ہیں پھر اگلے سال دیکھا جائے گا. تو مشرکین واپس پلٹ گئے مکہ کی طرف. تو یہ جو صحابہ نکلے تھے بڑی آزمائش کا وقت تھا. پتا تھا کہ 70-100 کی تعداد میں نکلیں گے, ہو سکتا ہے سارے کے سارے مارے جائیں, یہ بھی ممکن ہے. اور تھکے آ رہے غم کے مارے بالکل ایک کیفیت عجیب سی, پھر بھی اللہ کے راستے میں نکل رہے, یعنی دوہری تکلیف تھی. لیکن اس موقع پر ثابت قدم ہونا اور پھر دشمن کے پیچھے نکلنا اور پھر دھمکیاں مل رہی ہیں تو کہنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, عجیب ایک منظر. تو اللہ رب العالمین نے یہ فضل عطا کیا ان کو نعمت دی اور کوئی ان کو پریشانی نہیں آئی اور وہ واپس پلٹ آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر بھی دیا اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں آئی. فرمائیں کہ انما ذالکم الشیطان, اب یہ نصیحت ہو رہی ہے کہ انما فقط بات یہ ہے, ذالکم الشیطان یہ شیطان ہے, یخوف جو ڈراتا ہے, اولیاءہ اپنے دوستوں سے. شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ان لوگوں سے ڈر جاؤ, اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. کس کو ڈراتا ہے؟ اہل ایمان کو. اہل ایمان کے دل میں روب ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ بڑی فوج ہے, یہ بڑی طاقتور ہے, یہ تہس نہس کر دیں گے, یہ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں گے, ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے, بڑی ترقی کر لی انہوں نے. تو یہ باتیں کون ڈالتا ہے دل میں؟ یہ شیطان ڈالتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے بارے میں خبر دے دی. اور یہ شیطان جنات کی صورت میں بھی ہوتے ہیں اور ایسے شیطان انسانوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں. انسانوں کی صورت میں وہ شیطان ہے جو مسلمانوں کو کافروں سے ڈراتے ہیں کہ کافر سے ڈر جاؤ, کافر جو بڑی ترقی کر گئے ہیں, تمہارا ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہارے ان کے آگے نہیں چلے گی. تو انسان جو ہے وہ کافروں سے اتنا ایمان والا, ایک کافروں سے اتنا روب میں آ جاتا ہے, بات نہیں کر پاتا ان سے, آنکھیں نہیں ملا پاتا ان سے, سینہ چوڑا کر کے نہیں چلتا ان کے آگے, جھک جاتا ہے. ان کی باتوں کو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہو رہی ہے. اور یہ ایک احساس کمتری ایک مسلمان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے اپنے دین اسلام کو لے کر, اپنے عقیدے کو لے کر, اپنی کلچر کو لے کر کافروں کے سامنے, یہ شیطان کی طرف سے, چاہے وہ انسانی شیطان ہو چاہے وہ جناتی شیطان. تو اللہ رب العالمین فرمائے کہ یہ شیطان ہے, اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے. فلا تخافوهم, یہ حکم ہے, ان سے ڈرنا نہیں ہے. کافروں سے تمہیں خوف نہیں آنا چاہیے. احتیاط کرنا الگ چیز ہے کہ تم جنگ نہ کرو ان سے, کسی موقع پر مصلحت سے کام لو, اور کبھی جنگ ہو رہی تو جنگ بھی کرو, لیکن خوف نہیں کھانا کبھی. کافروں سے خوف کھانے کی اجازت نہیں ہے. خوف کس سے ہونا ہے؟ فرمایا وخافونی, مجھ سے خوف کرو, اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن, اگر دل میں تمہارے ایمان ہے تو کافروں کا خوف تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے, تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے. فرمایا کہ ولا یحزنک, اب یہ نصیحت کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے ہم سب اہل ایمان. ولا یحزنک, اور غم زدہ نہ کرے آپ کو, الذین, وہ لوگ, یسارعون, جو جلدی کرتے ہیں, فی الکفر, کفر کرنے میں. یعنی جو کافر لوگ ہیں تو ہر معاملے میں آپ کی مخالفت میں جلدی کرتے ہیں, یا جو منافقین ہیں جو آپ کی ہر بات کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر, ان کے کفر کو دیکھ کر اب غمزدہ نہ ہوا کرے. دنیا دیکھو سارے کافر ہے, دنیا دیکھو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارے یہاں بس اوقات میں لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اکثریت جو ہے وہ تو نان مسلم ہے, یا اگر مسلمان بھی ہیں تو وہ کس کلچر کو فالو کر رہے ہیں, کوئی اسلام پر عمل کرنے والا نہیں ہے, کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہے, کہ ہمارے عقیدے کے مطابق چلنے والا نہیں ہے. یہ بات انسان کو غمزدہ کر دیتی. اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن مجید میں کئی موقعوں پر فرمائی کہ دیکھو تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں, لوگ صحیح عقیدے پر آ جائیں, لیکن ان کی وجہ سے غم نہیں ہونا چاہیے, غم نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ غم نہ کرو ان کے اوپر, ان کی باتوں سے
दुखी ना हो जाया करो। इन्नहुम बेशक ये लोग लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, बहुत ही जबरदस्त बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने का फरमाई। इन्नहुम बेशक ये लोग लन यज़ुर्रुल्लाह हरगिज भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसको? अल्लाह रब्बुल आलमीन को। शैयन कुछ भी, हाँ ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये लोग मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारा रब है उन तक ये लोग नहीं पहुंच सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मामूली सा भी नुकसान, तो क्या उसकी औकात है इंसान की कि अल्लाह ताला को नुकसान पहुंचाए? तो हमें नुकसान हो सकता है, मुसलमानों को हो सकता है नुकसान, काफिर नुकसान पहुंचा सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारी मदद करने वाला है। हमारी असल ताकत कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो हमारी असल ताकत को काफिर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम जो छोटे मोटे लोग हैं, मुसलमान हैं, उनको हो सकता है काफिर नुकसान पहुंचा दे, लेकिन फरमाएं कि युरीदुल्लाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरादा फरमाता है, अल्लाह यजअल लहुम, ये कि ना बनाए उनके लिए, हज़्ज़न कोई हिस्सा, फिल आखिरा आखिरत में, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ीमुन बहुत बड़ा अजाब है। तो ये जो कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरादा फरमाया है कि इनको आखिरत में कोई खुशी ना मिले, ये लोग आखिरत में दुखी हों, ये लोग आखिरत में तकलीफ में हों। दुनिया में भले ये इतराते फिरें और फख्र करते फिरें और दुनिया में बड़े इनके पास मालो मता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब किताब फरमाएगा क़यामत में। इन्नल्लज़ीन इश्तरवुल कुफ्र, इन्नल्लज़ीन बेशक वो लोग, इश्तरवु जिन्होंने खरीद लिया है, अल कुफ्र कुफ्र को, बिल ईमानी ईमान के बदले। अब यहाँ बात हो रही है मुनाफिकीन की कि उन्होंने अपने ईमान का सौदा कर दिया, ईमान को बेच दिया, ईमान के बदले में कुफ्र खरीद लिया। ईमान के बदले में कुफ्र खरीदने का माना कि दिल से वो मोमिन नहीं है, ज़ाहिरी तौर पे ईमान लाए हुए हैं, और ईमान लाके वो दुनियावी फायदे हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने कुफ्र को छोड़ने पर तैयार नहीं। या इसका माना ये भी हो सकता है कि वो शख्स जो मामूली मामूली बातों पे अपना दीन बेचते, छोटी छोटी दुनिया की ख्वाहिशात की खातिर अपने दीन को बेचते, अपने अकीदे को बेचते, ये भी उस पर शामिल है। जो अपने ईमान का सौदा कर दे और उसके बदले में कुफ्र खरीद ले दुनिया की ख्वाहिशात की खातिर, तो फरमाया कि ये लोग भी जो है लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, ये दोबारा वही बात जिक्र की अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये हरगिज भी अल्लाह ताला को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुमकिन है तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी असल ताकत वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार रखा है। वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू, अब यहाँ नसीहत की जा रही है काफिरों को, वला यहसबन्न, और हरगिज भी ये ना गुमान करे, ना सोचे, अल्लज़ीना कफ़रू वो लोग जो काफिर हैं, अन्नमा बेशक, माँ जो, नुमली हम मोहलत दे रहे हैं, लहुम उनके लिए, खैरुन वो बेहतर है, लिअनफुसिहिम उनकी जानों के लिए। वो ये ना समझे कि हमने जो मोहलत दी हुई है इस मोहलत में उनके लिए भलाई है, उस मोहलत में उनके लिए खैर है, ये ना सोचे। इन्नमा बात फ़कत ये है, नुमली हम मोहलत दे रहे हैं, लहुम उनको, लियस्तादु ताकि वो बढ़ जाए, इस्मा अपने गुनाह के अंदर, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, मुहीनुन रुसवा करने वाला। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों की एक गलत फहमी का इजाला किया और मुसलमानों की भी गलत फहमी का इजाला किया। काफिरों की गलत फहमी क्या है? मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे कि अगर आप वाक़तन अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो फिर जो है वो हमें अजाब क्यों नहीं आ रहा? हमने तो आपको नुकसान भी पहुंचाया, आपके अफराद को कत्ल भी किया, आपको असियतें भी दी हैं, आपको तो मक्का से निकाल दिया हमने, तो हम पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आ रहा? बड़े बड़े जराइम हमने कर लिए, लेकिन उन जराइम के बावजूद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब हम पर क्यों नहीं आता? जलजला नहीं आता, हम पर आसमान फट के क्यों नहीं गिरता? जो आप बातें करते हैं कि अल्लाह का अजाब आना, क्यों नहीं आ रहा अजाब? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बात का जवाब दिया कि देखो तुम्हें जो मोहलत मिल रही है ये इसलिए मिल रही है कि ताकि तुम्हारे गुनाहों में
اضافہ ہوتا رہا. اور جب تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے تو وہ پھر ایسی آئے کہ تمہیں پھر مہلت نہ ملے اس کے اندر. اور یہ ہمارے لیے بھی نصیحت. ہم بھی بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یہ ظالم کفار جو ہے ان کو کیوں اتنی مہلت ملی ہوئی ہے. 100 سال ہو گئے, 150 سال, 200 سال یہ کافر ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں, مسلمانوں کو پیستے چلے جا رہے ہیں, مارتے چلے جا رہے ہیں, ان پر عذاب نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مہلت اس لیے ملتی ہے کہ تاکہ ان کا جو ہے وہ گرفت ہو, اور پھر وہ گرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ایسا عذاب ہوگا جو رسوا کرنے والا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی مختلف صفات بیان فرمائی. عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب. عذاب العلیم, دردناک عذاب. عذاب المہین, ایسا عذاب جس میں انسان رسوا ہو جائے, رسوا کرنے والا عذاب. یعنی اللہ رب العالمین عذاب ایسا دے گا کہ جس میں انسان رسوا ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ کسی انسان کو برہنہ کر کے بے لباس کر کے اس کو کوڑے مارے جائے. اس کو کوڑے اس کے کپڑوں کے اوپر مارے جا سکتے تھے, یہ بھی عذاب تھا اس کے لیے. لیکن برہنہ کر کے بے لباس کر کے اس کو کوڑے مارنا یہ کیا ہے؟ یہ رسوا کرنا. تو اللہ رب العالمین عذاب بھی دے گا اور رسوا بھی کرے گا کافروں, خاص طور پہ ایسے کافر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے اور اس مہلت سے وہ فائدہ اٹھا کر مزید اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں اور جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں. فرمائیں کہ ما کان اللہ, نہیں تھا اللہ رب العالمین, لیذر المؤمنین, کہ وہ چھوڑ دے اہل ایمان کو, علی ما انتم علیہ, علی ما اس چیز پر, انتم علیہ جس پر تم تھے, حتی یہاں تک کہ یمیز الخبیث, اللہ رب العالمین الگ کر دے خبیث کو, من الطیب, طیب سے. اب یہ ایک حکمت بتائی جا رہی, پہلے بھی اس حکمت کا ذکر ہوا, لیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا, اہل ایمان کو الگ کر دے اور منافقین کو اللہ رب العالمین الگ کر دے. یہاں پر پھر وہ حکمت بتائی جا رہی کہ اللہ رب العالمین مومنین کو اس کیفیت میں, اس حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتا جس حالت میں تم تھے کہ مومن اور منافق سب برابر ہیں, پتہ نہیں چل رہا کہ مومن کون ہے, پتہ نہیں چل رہا منافق کون ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آزمائش کی تمہاری غزوہ احد کے موقع پر, حتی یمیز الخبیث من الطیب, سامنے آ جائے کہ خبیث کون ہے, منافق کون ہے, اور معلوم ہو جائے کہ طیب کون ہے, مومن کون ہے. یہ اللہ رب العالمین نے الگ الگ کر دیا. اور یہ فرق کب آتا ہے؟ آزمائش کے موقع پر. جب آزمائش آتی ہے, اس سے پہلے آزمائش نہ ہو, حالات اچھے ہوں تو ہر کوئی میٹھے بول لیتا ہے, بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن انسان کے ظاہر, انسان کا باطن کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے, کہ پتہ بالکل سر پہ مصیبت آتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے یا پھر یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے, اس کی کیا کیفیت. اسی لیے آپ دیکھیے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, صبر انسان کا جب پتہ چلتا ہے جب اس کو صدمہ پہنچے. ویسے تو بڑے دعوے کہ بڑا صبر ہے, بڑا صبر ہے, بڑا صبر, لیکن جیسے ہی صدمہ پہنچے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا صبر کتنا ہے. بعد میں سب کو صبر آیا تھا, رو دھو کے اور اپنے آپ کو مار پیٹ کے انسان کو صبر آ جاتا ہے سب کو, لیکن اصل صبر انسان کا پتہ چلتا ہے جب آزمائش آتی, اس وقت معلوم ہوتا ہے. تو یہ بھی فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب. آگے فرمایا کہ وما کان اللہ, اور نہیں تھا اللہ رب العالمین, لیطلعکم, کہ وہ مطلع کرے تمہیں, علی الغیب, غیب کے اوپر. یعنی اللہ رب العالمین تمہیں غیب کی خبر تو نہیں دیتا کہ فلاں جو ہے وہ مومن ہے اور فلاں منافق ہے. تم کسی کے دل کی حالت تو نہیں جان سکتے تھے, بیٹھے بیٹھے تو نہیں پتہ چلتا نا کہ کون مومن ہے کون منافق. تو اللہ رب العالمین نے ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا؟ آزمائش, تاکہ سب کے سامنے نتیجہ نکلا ہے یہ مومن ہے یہ منافق, سب کو پتہ چل گیا اس وقت. ولیکن اللہ, لیکن اللہ رب العالمین یجتبی, وہ منتخب فرماتا ہے, من رسولہ, اپنے رسولوں میں سے, من یشاء, جسے چاہتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے رسولوں میں سے منتخب فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. اس آیت سے یا اس آیت کے شکرے سے بعض لوگوں نے یہ استدلال لیا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر اطلاع نہیں دیتا, ہاں اللہ تعالیٰ رسولوں کو منتخب فرماتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین رسولوں کو غیب پر اطلاع دیتا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ رسول عالم الغیب ہے. تو بعض لوگوں نے اس آیت سے رسول کے عالم الغیب ہونے پر دلیل لی, اور یہ دلیل بالکل صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہیے ولا اعلم الغیب, میں غیب نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ یہ بات کہلوائی گئی قرآن مجید کے اندر. اور پھر کئی موقعوں پر اللہ رب العالمین نے خود بھی فرمایا, جیسے ہم نے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں, وہ ما کنت لدیہم, آپ وہاں موجود نہیں تھے, آپ کے پاس اطلاع ہی نہیں ہے. اور یہ تلک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں. تو اگر اللہ رب العالمین کسی رسول کو غیب کی اطلاع دیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے اطلاع دینے کے بعد ان کو پتہ چلا نا, اطلاع دینے سے پہلے تو نہیں پتا تھا ان کو. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے غیب کی کچھ خبریں ہمیں بھی بتا دی, لوح محفوظ کے بارے میں بتایا ہمیں تو نہیں پتا تھا. جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا ہمیں تو نہیں پتا تھا. اب ہم یہ کہیں کہ جی ہم بھی عالم الغیب, یہ دعویٰ کس قدر بیوقوفانہ ہے. کیوں؟ اگر میں یہ کہوں کہ جی میں عالم الغیب ہوں, کیسے جی؟ کہ جی مجھے غیب کی خبریں پتہ ہے, جنت کا بھی پتہ ہے, جہنم کو بھی پتہ ہے. کسی نے دیکھی جنت جہنم؟ کسی نے نہیں دیکھی. مجھے پتہ ہے جنت کیسی ہے, جہنم کیسی. تو یہ بے وقوف ہے نا بات سے. مجھے کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے بتایا. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے غیب کی خبریں بتائیں تو بتانے کے بعد ان کو پتہ چلا نا. وہ عالم الغیب تو نہیں ہے. عالم الغیب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذات, غیب مطلق اس کے پاس علم ہے, وہ اللہ رب العالمین کے پاس. فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسلہ, تو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا, اور اگر تم ایمان لے آؤ گے, وَتَتَّقُوا, اور تم اللہ سے ڈرتے رہو گے, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, اب یہ دوبارہ گفتگو ہو رہی ہے کافروں سے اور منافقین سے. اور ہرگز گمان نہ کرے الذین, وہ لوگ, یبخلون, جو کنجوسی کرتے ہیں, بخل کرتے ہیں, بما آتاہم اللہ, اس چیز میں جو عطا کیا ہے ان کو اللہ رب العالمین نے, من فضلی, اپنے فضل سے. کیا گمان نہ کرے؟ ہوا خیر لہم, کہ یہ بخیلی کرنا ان کے لیے خیر ہے. ہرگز بھی یہ گمان نہ کرو کہ تم جو مال بچا بچا کے رکھ رہے ہو, اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہو, تمہارا مال بڑھ رہا ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے بڑی خیر جمع کر لی ہے, یہ تم اس کو خیر نہ سمجھو. کیا فرمایا؟ بلکہ ہوا شر لہم, یہ خیر نہیں ہے, یہ شر ہے, یہ نقصان ہے تمہارے لیے جو تم جمع کر کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہو. کیسے شر ہے؟ سیطوقون, ان قریب توق بنائے جائیں گے یہ لوگ, ما بخلوا بھی, جو انہوں نے کنجوسی کی اس کا, جو کنجوسی کی, جو مال بچا کے رکھا, اسی مال کا توق ان کو پہنایا جائے گا. کب؟ یوم القیامہ, قیامت کے دن. تو جو مال انسان جمع کرتا ہے اس مال کی ذریعے سے مختلف عذاب اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن دینے ہیں, جو کہ احادیث میں ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو انسان مال بچا کے رکھتا ہے, بخیلی کرتا ہے, اس کا حق ادا نہیں کرتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, تو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس مال کو سانپ کی شکل کا بنائے گا, اور وہ سانپ اس کی گردن میں ہوگا اور اس کے پہلوؤں کو دبائے گا, یعنی یہ جو پسلیاں ہیں ان کو دبائے گا, اور اس کے ماتھے پر ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں, اب چکھو اپنے مال. اسی طریقے سے ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جو سونا ہے اور چاندی ہے, اس کو اللہ رب العالمین قیامت میں دن جہنم کی آگ میں اس کو تبایا جائے گا, گرم کیا جائے گا, اور پھر ان کی جو پیٹھ ہے, ان کے جو چہرے ہیں, ان کی جو کمر ہے, اس کو داغا جائے گا. اور مال بچا کیجیے, تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بدترین چیز ہے. اور آگے ایک اور بات ذکر فرمائی کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی وراثت. وراثت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. وارث کون ہوتا ہے؟ جو مرنے والے کے بعد آئے. تو سب لوگ مر جائیں گے, اس کے بعد بھی یہ وراثت کس کے پاس آئے گی؟ اللہ رب العالمین کے پاس. تو اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی اصلاح فرمائی. ایک بات یہ کہ دیکھو, تم جو مال بچا کے رکھو گے اس کو تم وارث نہیں بنو گے, تم مر کے مٹ کے چلے جاؤ گے. یہ مال تمہارے ورثاء کے پاس جائے گا جس کو اللہ رب العالمین دینا چاہے.
تقسیم ہو جائے گا مال. لیکن کل قیامت کے دن اس مال کا عذاب تم بھگتو گے, تمہارے ورثاء نہیں بھگتے. مال بچا کے تم گئے تھے, مال بچایا تم نے تھا, تقسیم تمہارے ورثاء میں ہوا. اب کس قدر بیوقوفی ہے اور نادانی ہے کہ تم اپنا مال بچا کے گئے, اللہ کا عذاب تمہیں خرید لیا. مال سے مزے کون لوٹ رہا ہے؟ تمہارے ورثاء. اور تم قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہی مال جو ہے تمہارے اوپر عذاب بن کے مسلط کر دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ تم جتنا بھی مال سمیٹ لو, اللہ رب العالمین کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ تم بخیلی کر رہے ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو, خرچ نہیں کر رہے ہو, تو اللہ رب العالمین کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. آسمان و زمین کی وراثت ہے ہی اللہ کے پاس. اللہ جس کو چاہے دیتا ہے اور اللہ رب العالمین جس سے چاہے لے لیتا ہے. تو یہ دو نقصانات ہیں. ایک یہ کہ قیامت کے دن یہ مال بطور عذاب کے تم پر مسلط کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ تم نے زمین کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا, یہ مال چھوڑ کر تمہیں خالی ہاتھ قبر پہ جانا پڑے گا, اور تمہارا یہ مال جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ رب العالمین جو بھی تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے. لقد سمع اللہ, تحقیق سن لیا اللہ رب العالمین نے. یاد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تحقیق جان لیا اللہ تعالیٰ نے, یہ معلوم ہو گیا اللہ رب العالمین. کیا فرمایا؟ سمع اللہ, سن لیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ رب العالمین سنتا ہے. ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمد, اللہ نے سن لیا جس کی اس نے حمد بیان کی. تو ہم پھر ہم بیان کرتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو ہم پہلے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو حمد ہم بیان کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. ہمارا عقیدہ ہے اس چیز کا. اللہ رب العالمین سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق. ہم نہیں کیفیت بیان کر سکتے. ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہے جیسے ہمارے کان ہے, نہیں. اللہ رب العالمین سنتا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق. تو اللہ تعالیٰ نے سن لیا. کیا سن لیا؟ قول الذین, ان لوگوں کی بات کو, قالوا, جنہوں نے کہا, ان اللہ فقیر, بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے, ونحن اغنیاء, اور ہم مالدار. کس قدر معاذ اللہ اللہ رب العالمین کے خلاف توہین اور گستاخی والا جملہ. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یقیناً یہودی, ان سے بدترین قوم نہیں دنیا میں گزری. اللہ رب العالمین کیسی گستاخی. اور یہ بات کیوں کہی؟ کتب تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ شخص جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے, تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ فقیر ہے معاذ اللہ اور ہم غنی ہیں, کیونکہ فقیر غنی سے قرضہ مانگتا ہے. حالانکہ وہ جو آیت تھی وہ اللہ رب العالمین کا صدقے کی طرف ترغیب دلانے کا ایک خوبصورت انداز تھا. خوبصورت انداز کہ دیکھو تم جو بھی صدقہ کر رہے ہو تم یوں سمجھو جیسے تم اللہ کو قرضہ دے دو, اور اللہ رب العالمین نے اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹانا ہے. بڑے خوبصورت انداز سے اللہ رب العالمین نے ترغیب دلائی صدقے کی. لیکن یہاں یہودی بدبخت, انہوں نے اس آیت کو بنیاد بنایا اور کہا جی اللہ فقیر ہے معاذ اللہ, ہم غنی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی اس بات کو سن لیا. سنکتب ما قالوا, ان قریب ہم لکھیں گے جو انہوں نے کہا. وقتلہم الانبیاء, اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو بغیر حق ناحق, اس کو بھی ہم لکھیں گے. ونقول, اور ہم کہیں گے, ذوقوا, تم چکھو, عذاب الحریق, جلانے والا عذاب. کل قیامت والے دن ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا, اور ان سے پھر ہم کہیں گے اب چکھو اپنے عذاب. یہ عذاب تمہیں کیوں دیا گیا؟ ذالک, یہ عذاب ہے, بما قدمت, اس چیز کے بدلے میں جو بھیجا ایدیکم, تمہارے ہاتھوں نے, تمہارے ہاتھوں نے اعمال کر کے آگے بھیجے, یہ ان کا بدلہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ رب العالمین, لیس بظلام, نہیں ہے ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا, للعبید, بندوں کے اوپر. قرآن مجید کی اگر آپ بات کریں نا بلاغت کی, تو ایسی آیات گزرتی ہیں کہ انسان ان پہ غور و فکر کرتا چلا جائے اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا چلا جائے. آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ فرمایا بظلام. جو عربی گرامر سے واقف ہے ان کو معلوم ہے کہ ظلام کا جو لفظ ہے یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ویسے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا.
بظلام کا معنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا. تو یہاں پر اس کا یہ معنی علماء نے نہیں کیا غلام، اس کا الٹ معنی بھی ہوتا. اس کا معنی کہ بالکل معمولی سے ظلم کرنے والا، دونوں معنی اس کے. تو غلام کا یہ معنی ہم نہیں کریں گے کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ معمولی ظلم کرنے والا ہے، تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے. یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ذرے کے برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. کس کے اوپر؟ للعبید. اب عبید کے لفظ پہ غور کر. عبید جو ہے یہ عبد سے ہے. اللہ رب العالمین یہ بھی فرما سکتا ہے للعبد، عبد بھی کہہ سکتا. عبید کہتے ہیں حقیر آدمی کو، یعنی جس کے بس میں کچھ بھی نہیں. اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو اپنے بندوں پر ظلم کر سکتا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. یا اللہ رب العالمین، ایک انسان ہوتا ہے نا ظلم نہیں کر پاتا اس لیے کہ اس کا اختیار نہیں ہوتا، اس کی طاقت نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے عبید کہہ کر یہ بتایا کہ میری طاقت ہے، میرا اختیار ہے، میں تم پر ظلم کر سکتا ہوں لیکن میں تم پر ظلم نہیں کر سکتا. اور کتنا ظلم نہیں کرتا؟ فرمایا ذرہ برابر میں ظلم نہیں کرتا. جو بھی تمہیں عذاب ہوگا کل قیامت کے دن، وہ عذاب تمہیں اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا. تو یہ جو یہودیوں کا قول، جنہوں نے یہ بات کہی، اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن عذاب دے گا لیکن اللہ رب العالمین ظلم نہیں فرماتا. اور یہ دیکھیے کہ انسان اللہ رب العالمین کے صفات پہ غور کرے نا تو خود سے ایک اندر سے ایک اس کی کیفیت ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کی. اس قدر بڑی کائنات بنانے والا، اس قدر طاقتور ذات اپنے چھوٹے چھوٹے بندوں کا خیال کرتی، حقیر بندوں کا خیال کرتی. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ رب العالمین عدل کا حکم دیتا. عدل، اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر عدل کو نافذ کیا. اور پھر عدل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی. میری رحمت پہلے ہے، میرا غضب بعد ہے. بڑی پاکیزہ وہ ذات ہے، بڑی محبت کے لائق وہ ذات ہے. اتنا انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی. کتنی خوبصورت وہ ذات ہوگی جس نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا، جو ظلم سے منع کرتا ہے، جو عدل کا حکم دیتا ہے، بار بار یہ کہتا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، گناہ کرو گے معاف کر دوں گا، لیکن یہ ظلم کر کے آؤ گے، یہ گناہ کر کے آؤ گے، اس کی یہ سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی. یہ اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا تمہارے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں. الذین، وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین نے، عاہد الینا، ہماری طرف یہ پختہ حکم ہمیں دیا ہے، ہم سے معاہدہ کیا ہے، اللہ نؤمن، یہ کہ ہم ایمان نہ لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتی یاتینا، یہاں تک کہ وہ رسول لے آئے ہمارے پاس، بقربان، ایک قربانی، تأکلہ النار، جس کو آگ کھائے. یہ انہوں نے، یہودیوں کی بات ہو رہی، یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی ایک وجہ ذکر کی، جو خود ساختہ وجہ تھی، اپنی طرف سے بنائی ہوئی، من گھڑت. کہا کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم کسی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ نبی ہمارے سامنے قربانی لے کر آئے، آسمان سے ایک آگ آئے اور اس قربانی کو کھا جائے، تو ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ یہ بات نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں. یہ بات اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی ذکر نہیں کی کہ کسی نبی پر ایمان لانے کی یہ جو ہے وہ علامت ہے، یہ دلیل ہے. اور خود بنی اسرائیل میں کئی انبیاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ جو ہے وہ نشانی نہیں دکھائی. چند ہی انبیاء ہیں جن کے بارے میں کتب تفاسیر میں اور بنی اسرائیلی روایات میں یہ بات موجود ہے. ان انبیاء کا یہ معجزہ تھا، ان کی قربانی کو آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ قربانی جو ہے وہ اس کو چلا کر راکھ کر دی تھی، اور یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قبول فرما لیا. اور یہ شروع سے چلا آ رہا تھا. آدم علیہ السلام کے دور سے حابیل اور قابیل کا جو واقعہ کتب حدیث میں بھی ذکر ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جو قربانی تھی حابیل کی وہ قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی. تو آگ آئی آسمان سے، معلوم کیسے وہ قبول نہیں ہوئی؟ آگ آسمان سے آئی اور حابیل کی قربانی کو اس نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی نہیں کھائی. تو چند انبیاء جن کو دی گئی، جن میں سلمان علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کی قربانی، الیاس علیہ السلام ہے، ان کی قربانیوں کے بارے میں یہ تفصیلات موجود ہیں.
اللہ رب العالمین نے ان کی بات کے جواب میں فرمایا کہ قل آپ کہہ دیجئے قد جاءکم تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس رسل بہت سے رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات بہت سے معجزات لے کر وبالذی اور وہ چیز لے کر قلتم جو تم نے کہا یعنی یہ معجزہ بھی ان انبیاء نے دکھایا تمہیں فلما قتلتموہم ان کو تم نے کیوں قتل کیا ان کنتم صادقین اگر تم سچے یحییٰ علیہ السلام انہوں نے یہ معجزہ دکھایا بنی اسرائیل کو آسمان سے آگ آئی قربانی کھا گئی یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے ان کو قتل کیا یحییٰ علیہ السلام تو فرمایا کہ وہ بھی تو معجزہ لے کر آئے تھے تو ان کو تم نے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو اب یہ بات ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اگر چلیں یہودیوں نے یہ بات کہہ بھی دی تھی تو کیا یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو نہیں سکتا تھا؟ عطا ہو سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات دیے گئے بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نبی سے بڑھ کر معجزے دیے گئے اور تمام انبیاء کو جو معجزے دیے گئے وہ سارے معجزے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے مختلف صورتوں شفا دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اسی طریقے سے جب وہ کھانے کا بڑھ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا تو کئی معجزے ہیں جو دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً 1000 سے زیادہ معجزات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تو اللہ رب العالمین یہ معجزہ بھی دے سکتا تھا یہ معجزہ بھی دے سکتا کیوں نہیں دیا گیا یہ بات بھی علماء نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی معجزہ کسی مطالبے پر نہیں دیا گیا قریش نے جب بھی مطالبہ کیا اللہ رب العالمین نے کوئی معجزہ نہیں دیا قریش کا مطالبہ تھا مکی صورتوں میں آپ پڑھیں گے کہ آپ جو ہے نا ہمارا تقاضا یہ ہے مطالبہ یہ ہے آپ کے لیے آسمان سے سیڑھی آئے آپ سیڑھی پہ چڑھیں اوپر جائیں اور آسمان سے کتاب لے کر آئیں ممکن تھا لے آتے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے 2 باغات ہوں مکہ کی سنگلاخ وادی میں جہاں پانی کوئی نہیں ہے آپ کے 2 باغات ہوں اور باغات میں نہریں ہوں اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا وہ ہو سکتا تھا اللہ رب العالمین نے نہیں دیا کیوں نہیں دیا کسی بھی مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ نہیں دیا گیا معجزہ اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور وجہ اور حکمت اس کی یہ تھی کہ جب کسی قوم کے مطالبے پر معجزہ دیا جائے اور وہ قوم اس کی انکاری ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس جگہ پر عذاب نازل ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے اور دونوں جگہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی جگہ حرمین ہے اللہ رب العالمین وہاں عذاب نازل نہیں فرماتا اس لیے اللہ رب العالمین نے نہ یہودیوں کا معجزہ کا مطالبہ مانا اور نہ ہی مشرکین مکہ کے معجزے کے مطالبے کو تسلیم فرمایا بلکہ کہہ دیا کہ آپ جواب دیں ان کو کہ تم سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے ان کو تم نے کیوں نہیں مانا ان کا زبو کا بس اگر یہ جھٹلا دیں آپ کو فقد کذبا بس تحقیق جھٹلا دیے گئے رسول بہت سے رسول من قبلک آپ سے پہلے جاؤ وہ لائے تھے وہ رسول بالبینات معجزات کو والزبر اور صحیفے والکتاب المنیر اور روشن کتاب وہ سب چیزیں لے کر آئے تھے ان کے پاس کتابیں بھی لائے صحیفے بھی لائے وہ معجزات بھی لے کر آئے بڑے واضح دلائل دکھائے بنی اسرائیل کو انہوں نے قبول نہیں کیے تو آپ اس بات کا اطمینان رکھیں کہ اگر آپ کو جھٹلا دیں گے تو آپ یہ نہ کہیں کہ آکاش کے معجزہ مل جاتا تو شاید ایمان لے آتے نہیں معجزہ مل بھی جائے تب بھی یہ بنی اسرائیل کی قوم ایسی ہے جو ایمان لانے والی نہیں ہے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کو ان کے مطالبے پر معجزہ دیا گیا یہ ایمان نہیں لے کر آئے اللہ رب العالمین نے ان کے مطالبے کو تسلیم نہیں فرمایا کہ ان کے مطالبے کے بنیاد پر مدینہ میں عذاب نازل نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے مطالبہ تسلیم نہیں فرمایا تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں ہمارا وقت مکمل ہو گیا انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کل جو دن ہے اس پہ صورت کا تکمیل ہو جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اگر اس کے دل میں آخرت کی چاہت زیادہ ہوگی تو دنیا کی چاہت کم ہوگی اور اگر اس کے دل میں دنیا کی چاہت زیادہ ہوگی تو آخرت کی چاہت اپنے عمل کا وسیلہ دینا اپنے عمل کا واسطہ دینا یہ بالکل جائز ہے اور یہ دینا چاہیے انسان کہ اللہ ہم نے عمل بھی کیا تو ہمارے اس عمل کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جہاد کی تمنا کرنا انسان کا جہاد میں شریک ہونا
سے شریک نہ ہو سکے تو اس کی تمنا رکھنا، اور بغیر تمنا کے فوت نہ ہونا،